اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ جب بھی اسے دوہرا پڑتا ہمیشہ اس کے تشدد کا نشانہ میں ہی بنتی، جبکہ میری ساس اسے جلدی سے اپنے کمرے میں لے جاتی اور جانے اسے کیا کھلاتی یا کوئی جادو کرتی، وہ ٹھیک ہو کر باہر نکلتا۔ ایک روز میں نے اپنی ساس اور نند کی غیر موجودگی میں ساس کے کمرے کی تلاشی لی۔ جانتی ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات تھی، مگر معاملے کی تہ تک پہنچنا میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ تلاشی لیتے ہوئے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ساس کے کمرے سے مجھے کچھ ایسا ملا جس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام حور ہے۔ میرے پاس سب کچھ تھا۔ زندگی میں ہر انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، حسن، دولت، ذہانت، وہ سب کچھ جو ایک انسان کو اس دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر چیز بہت زیادہ دی تھی۔ حسن میں خوبصورت، نقش و نگار، رنگت سفید، لمبے سلکی بال، قد کاٹ بھی رانیوں جیسا، والدین محبت کرنے والے، بہن بھائی خیال رکھنے والے، دولت اتنی جس سے زندگی کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلی تو سکول میں پڑھانے والے اچھے ٹیچرز اور دل بہلانے والی ہم عمر سہیلیاں۔ ذہانت میں بھی باکمال تھی، اگرچہ پڑھائی میں اتنا دل تو نہ لگتا، مگر امتحانات کے نزدیک آ کر تھوڑی بہت تیاری کر لیتی، جس سے بہت ہی اچھے نمبروں میں امتحان پاس کر لیتی۔ بالکل ایسے ہی طالب علم کی طرح جو سارا سال پڑھائی تو نہیں کرتا، لیکن سال کے آخر میں آ کر امتحان کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے۔ خاندان بہت اچھا، دیندار اور دنیادار تھا۔ زندگی مانو شہزادیوں جیسی گزر رہی تھی، کسی قسم کی نہ ہی کوئی پریشانی دیکھی اور نہ ہی کوئی دکھ، جو چاہا جب رب سے مانگا مل گیا۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی، اس لیے بہن بھائی میرا احترام بہت کرتے تھے۔ والدین کی سب سے پہلی اولاد، اس حوالے سے وہ اہمیت زیادہ دیتے تھے۔ اخلاق کی اچھی اور جاذب نظر ہونے کی وجہ سے سہیلیوں میں بھی نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ ایک اچھے نمبر لینے والی شاگرد ہونے کی وجہ سے سکول اور کالج کی ٹیچرز بھی مجھے اچھی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ لڑکی کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا اللہ جب انسان کو اتنا کچھ دیتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی لیتا ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ ہر انسان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، بھلے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو۔ کیونکہ میں خوبصورت تھی، جوان ہوتے ہی خاندان میں سے ہی رشتے آنے شروع ہو گئے۔ والد نے تایا کے گھر رشتہ کرنے کی کوشش کی تو ننیال والوں نے انہیں رشتہ کرنے سے روک دیا، کیونکہ ہم لوگ گاؤں کے رہائش پذیر تھے۔ ننیال والے اب گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا بسے تھے۔ ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ میری شادی شہر میں ہی کریں۔ ان کا یہ خیال تھا اس قدر خوبصورت ہونہار بیٹی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر میں بیاہی جانی چاہیے۔ ویسے بھی ننیال والے ددیال سے مالی حالات میں زیادہ اچھے تھے، اس لیے والد کو ابھی کبھار ان سے مدد لے لیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں ان کی بات ماننا پڑی۔ خیر میری بھی اس رشتے میں رضامندی شامل نہ تھی، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے سن رکھا تھا میری شادی شہر میں ہی ہوگی۔ شاید سب کو لگتا تھا میں گاؤں کے لیے نہیں بنی، نازک سے ہاتھ کہاں گاؤں میں کام کرتے پھریں گے۔ حالانکہ اب اس جدید دور میں گاؤں میں بھی ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں، ہر گھر میں ملازمہ رکھنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ زیادہ تر رشتہ دار مختلف گاؤں سے ہی تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ بات تو طے ہو گئی کہ میرا خاندان میں رشتہ نہیں ہوگا۔
یہ بات بھی الگ تھی کہ خاندان میں میرے لیے کئی رشتے تھے جن میں سے شاید ایک دو واقعی میں میرے قابل تھے، مگر تب کسی کو بھی وہ رشتے ایک آنکھ نہ باتے تھے۔ شاید جو میرے ساتھ ہونا لکھا تھا، اسی وجہ سے وہ رشتے نہ ہی مجھے اور نہ ہی میرے گھر والوں کو اور ننیال والوں کو وہ معقول دکھائی دیے۔ ایسے میں ننیال والوں نے ہی ایک رشتہ میرے لیے خاص طور پر تلاش کیا، جس میں لڑکا اسی شہر میں سرکاری اسکول ٹیچر تھا اور اس کے والد اسی سرکاری اسکول میں پرنسپل تھے۔ ذات پات بھی ایک تھی، سب سے بڑھ کر وہ شہر کے رہنے والے اور شریف بھی تھے۔ لڑکا بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، گبرو جوان، بالکل کسی سلطنت کے شہزادے کی طرح۔ رشتہ ہو گیا، دن رکھ دیے گئے اور وہ روز بھی آ گیا جس روز میں اس شہزادے کی شہزادی بن کر رخصت ہونے کے لیے شادی ہال میں پہنچ گئی۔ سب لوگ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی انگلیوں کے ناخن دانتوں سے چبانے لگے، کیونکہ سچ میں ہی ہم دونوں پہلے روز سے ہی خاندان کا حسین ترین شادی شدہ جوڑا کہلوایا جانے لگے۔ میں بھی فخر کرتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ فخر پریشانی، گھبراہٹ، حیرانگی، دکھ میں تبدیل ہو گیا۔ میرے شوہر کا نام سلمان تھا۔ سلمان نے شادی کی وجہ سے اسکول سے 2 ہفتے کی چھٹیاں لے رکھی تھی۔ ایسے میں ہم کبھی سسرال کے رشتہ داروں کی دعوت پر جاتے اور کبھی میرے میکے والوں کی۔ لیکن ایک رات جب ہم گھر واپس پہنچے تو سلمان کو جانے کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے ہی وہ غصہ کرنے لگا، جبکہ اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچانک سے مجھ پر بھڑک اٹھا اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں جو کہ اس کے لیے چائے لانے کے لیے کمرے سے باہر جانے ہی والی تھی، اچانک سے اس نے مجھے دھکا دیا اور میں کمرے سے باہر جا گری۔ میری ساس جو کہ ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی مجھے یوں دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے تو وہ مجھے پکڑنے کی بجائے اپنے بیٹے کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی چھوٹی بیٹی کو آواز دی، ہانیہ اپنی بھابھی کو دیکھو، وہ نیچے گر گئی ہے، شاید اس کا پاؤں پھسل گیا ہے، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے ہی مجھے دھکا دیا ہے۔ میں جو کہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ میرے ساتھ اچانک سے یہ کیا ہوا۔ یوں اچانک سے دھکا لگنے پر میں گری اور میرے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی۔ میں رونے لگی، جبکہ میری چھوٹی نند مجھے ہال میں ہی لے کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس واقعے کو 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر سلمان میری ساس کے کمرے میں سے نکلا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اور تمہیں کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اب میں دل میں سوچنے لگی، یہ سب تو تم نے ہی کیا ہے، مگر وہ مجھے دیکھ کر ایسے رد عمل دے رہا تھا جیسے 2 منٹ قبل جو اس نے حرکت کی تھی اس کے بارے میں اس کو بالکل ہی معلوم نہیں۔ خیر، اس روز میں وہ بات ٹال گئی۔ میں نے سوچا شاید اس نے شرارت میں آ کر یہ سب کیا ہوگا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے یوں دھکا دینے سے میں گر جاؤں گی۔ پھر جو ہی سلمان کے اسکول سے چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ اسکول جانے لگا۔ شادی کو ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ خوشخبری ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ نے اس بار بھی مجھے بہت بڑی خوشی بن مانگے ہی دے دی۔ سلمان اور میرے سسرال والوں کو جب پتا چلا تو سب بہت ہی خوش ہوئے۔ میرا ایک جیٹھ تھا جو شادی شدہ بال بچے دار تھا، لیکن وہ 2 گھر چھوڑ کر اپنے ذاتی گھر میں رہتا تھا، یعنی وہ میرے سسرال والوں سے علیحدہ ہو گیا تھا، جبکہ ایک نند تھی، وہ کنواری تھی۔ یوں تو میرے ساس سسر کے پوتے پوتیاں پہلے بھی تھے، مگر ان کا یہ کہنا تھا وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے ان کا کیا سکھ ہے۔ اب جو بچہ اس گھر میں پیدا ہوگا اصل میں تو وہی ان کی محبت کا حقدار ہوگا۔ میں بھی یہ سوچنے لگی، میری طرح میرے بچے کو بھی اس دنیا میں ہر آسائش، ہر خوبی اور اہمیت ملے گی۔ ابھی اس بات کو 3-4 ہی دن گزرے تھے
मेरे सास और ससुर को किसी फौदगी पर जाना पड़ा। क्योंकि अब शादी को भी 1 महीने से ऊपर का अरसा गुजर चुका था, इसलिए मैं अब घर के थोड़े बहुत काम भी करवा देती थी। ये बात भी थी कि मैं उम्मीद से थी, इस वजह से मेरी सास मुझे ज्यादा काम करने से मना करती थी। उस रोज मैं और मेरी छोटी ननद और सलमान शाम के वक्त खाना खाकर बातें कर रहे थे। सलमान अचानक से मेरी छोटी ननद हानिया से कहने लगा, हानिया तुम्हें अम्मी कुछ कहकर नहीं गई? हानिया जो कि अपने भाई की बात को समझ चुकी थी, वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई अभी आपने खाना खाया है, थोड़ी देर बाद में। जो सलमान और हानिया ने मेरे सामने अधूरी बात की, मगर वो एक दूसरे को पूरी बात समझा चुके थे। मुझे इस अंदाज में उनका आपस में मेरे सामने बात करना बहुत बुरा लगा। इतने में मेरे मोबाइल पर बेल हुई और मैं कमरे में चली गई। अम्मी का फोन था और वो मेरी खैरियत मालूम करना चाहती थी। जब से उन्हें मालूम हुआ था कि मैं उम्मीद से हूँ, वो भी बहुत खुश थी। मैं अभी उनसे ही बात कर रही थी कि कमरे में सलमान दाखिल हुआ और मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर उसको बेड पर फेंकते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे चाल चलन को, मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत किया करो। ये कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कमरे में से बाहर चला गया। क्योंकि मैं अभी अम्मी से बात कर रही थी, उसने बीच में आकर मोबाइल पकड़कर बेड पर फेंका था, इसलिए फोन कॉल चल रही थी। अम्मी ने भी सारी बातें सुन ली, जबकि मैंने मोबाइल पकड़कर कॉल बंद कर दी। उसके बाद लगातार अम्मी की कई मिस कॉल्स आईं, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये आज दूसरी बार हुआ था कि सलमान ने मुझे तकलीफ दी थी। इस बार तो उसने पूरे होशो हवास में मुझे थप्पड़ मारा था। लिहाजा ये बात साबित हो गई थी कि उस रोज भी उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। यानी उस रोज भी उसका यही इरादा था मैं गिरूं और मुझे चोट लगे। मगर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? ना तो मेरा कोई ऐसा स्याह माजी था जिसको लेकर मेरे दिल में कोई खौफ होता या उसको कोई शक होता। उसके अलावा घर में भी मैं सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। सब घर वाले भी मुझे पसंद करते थे। उसके बदलते हुए रवैये की मुझे समझ नहीं आई। और इंसान मुंह से भी बात कर सकता है, यूं जाहिलों की तरह औरत पर हाथ उठाना मेरी समझ से बाहर था। क्योंकि मेरी वालिदा बात सुन चुकी थी, अगले रोज ही वो हमारे घर में पहुंच गई और सबसे मिलने के बाद मुझे कमरे में लेकर आई और मुझसे कल रात वाली बात पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। तभी उन्होंने मेरी सास से बात की तो मेरी सास नहाए चालाकी से बात को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहने लगी, 100 मसले मसाइल होते हैं मर्दों को, हम औरतें तो घर में बैठी अपनी मन गढ़ंत ख्यालात में उनके किरदार को जांचती रहती हैं। मेरा बेटा दिन भर का थका हारा था, इसने ठीक से खाना नहीं बनाया था जिसका शायद उसे गुस्सा था। हाँ मैं मानती हूँ उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब मैं उसे समझा दूंगी। जबकि मेरे ससुर नहायत खामोशी से वहां पर बैठे सारी बात सुन रहे थे। मैं जो कि नई नवेली बहू और दुल्हन थी, शर्म और खौफ के मारे खामोश रही। मेरी वालिदा सास का जवाब सुनकर मुतमईन होकर घर वापस लौट गई। मगर फिर आए रोज किसी न किसी बहाने से सलमान मुझे यूं ही मारता, जबकि मुझे नहीं याद मेरे वालिदैन ने कभी भी मेरे चेहरे पर थप्पड़ लगाया हो। वो चेहरा जिसे देखने और पाने की कभी लोगों की हसरत हुआ करती थी, अब सलमान उस पर बगैर सोचे समझे बिना किसी कसूर के आए रोज तमाचे मारता था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने हुस्न पर गरूर था, मगर इंसान के पास जो खूबी ज्यादा होती है वो उसके बारे में बखूबी जानता है। मैं आईने में अपना चेहरा देखती और जगह जगह पर जख्मों के निशानात देखकर रोती, ये सोचते हुए कि आखिर कब तक मैं ये जारहाना रवैया सहती रहूंगी। सबसे बढ़कर जो हैरत वाली बात थी, सलमान 2-3 मिनट के लिए ही जज्बाती होते हुए गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ लगाता था
اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کوئی دورہ پڑتا ہے جو کسی بھی وقت اسے پڑ سکتا تھا، اور وہ کچھ منٹ کے لیے ہی ہوتا تھا، پھر سے وہ نارمل ہو جاتا تھا۔ آئے روز میرے لیے تحفے بھی لے کر آتا۔ مجھے اس کی شخصیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ جب دل چاہا مجھے کھلونے کی طرح سمجھ کر کھیل لیا، اور دل چاہا تو پھینک دیا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ بہت مشکلوں سے حمل کے 6 مہینے میں نے اپنے سسرال میں گزارے اور پھر اپنے میکے میں چلی آئی، کیونکہ اس حال میں اب اس کے مزید تشدد کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میکے والے بھی گاہے بگاہے سلمان کے رویے کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، مگر میں ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہی کہا ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی میں یہیں پر رکوں گی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے باقی 4-5 مہینے میرے میکے میں ہی گزرے۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، سب رشتہ داروں نے پھر سے آہیں بھری، یہ کہتے ہوئے ہور تو صحیح معنوں میں خوش نصیب ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں دیکھی۔ میکے میں بھی سکھی تھی اور سسرال میں بھی خوشحال ہے۔ اب گود میں پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹا، جبکہ میں ہی جانتی تھی مجھ پر کیا بیتتی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے 1.5 مہینے بعد میں سسرال میں دوبارہ اس امید سے چلی گئی شاید سلمان پہلے کسی پریشانی میں رہتے تھے، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ اب تو گھر میں یہ ننھا سا مہمان آ گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں غلط تھی۔ سلمان پھر سے آئے روز بنا کسی بات کے مجھے مارتا، کبھی کبھار خود سے ہی کسی چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اللہ کو بھی جانے کیا منظور تھا۔ ابھی مجھے سسرال میں واپس آئے ہوئے 1 مہینہ ہی بہت مشکل سے گزرا تھا، میں پھر سے امید سے ہو گئی، جبکہ اس بار تو میری ساس بھی مجھ سے بیزار رہنے لگی۔ لیکن میں والدین کی عزت کا خیال رکھنے والی بیٹی اور سمجھدار بہو ہونے کا ہر طرح سے کردار نبھاتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ دونوں طرف سے گھر ٹوٹنے کی ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن اب میں اس ٹو میں بھی تھی کہ آخر سلمان کو بیٹھے بٹھائے ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے۔ سلمان کو کوئی نفسیاتی بیماری تھی یا پھر جنات کا سایہ، یہ معمہ تو حل نہ ہوا۔ میرے والدین نے سلمان کے والدین سے بات کی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، آپ اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، ورنہ ہم اپنی بیٹی اور اس کے بچے کو اس طرح آپ لوگوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ آپ کے بیٹے کا کیا ہے، جب چاہے ہماری بیٹی کا گلا دبا دے، ہم اب اور رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ سلمان بنا کسی بھی چیز کا لحاظ کیے جو بھی شے ہاتھ میں آتی وہ مجھے دے مارتا تھا۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا ہمیشہ اس کے تشدد کا نشانہ میں ہی بنتی، جبکہ میری ساس اسے جلدی سے اپنے کمرے میں لے جاتی اور جانے اسے کیا کھلاتی یا کوئی جادو کرتی، وہ ٹھیک ہو کر باہر نکلتا۔ غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ سچ میں ہی سلمان کو دورے پڑتے ہیں، اس وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اسے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، ورنہ جیسے میں اپنے خاندان میں سب سے خوبصورت اور ہر لحاظ سے مکمل تھی، ویسے ہی سلمان بھی تھا۔ بھلا اسے خاندان میں رشتوں کی کیا کمی تھی؟ یہ بات مجھے میری جٹھانی نے بتائی۔ شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا تھا، کاش اسے یہ ترس میری شادی سے پہلے آ جاتا۔ ایک روز میں نے اپنی ساس اور نند کی غیر موجودگی میں ساس کے کمرے کی تلاشی لی۔ جانتی ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر بہت بری بات تھی، مگر معاملے کی تہ تک پہنچنا میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ تلاشی لیتے ہوئے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، جلد ہی سلمان کی رپورٹس میرے ہاتھ میں آ گئی، جس میں اس کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے سائیکائٹرسٹ نے اسے دوائی تجویز کی ہوئی تھی، اور وہ صرف ایک رپورٹ نہیں تھی، ایک پوری فائل تھی جس میں ہر ماہ کی رپورٹ لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ یعنی سلمان پچھلے کئی سالوں سے نفسیاتی مریض تھا، لیکن اس کے والدین نے ہم سب کو یہی کہا تھا سلمان کو سایہ ہے۔ یہ بھی تب انہوں نے بتایا جب سلمان کا تشدد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رپورٹس ملتے ہی میں نے اپنی والدہ کو کال کی اور ساری بات بتا دی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ میاں بیوی کی بات خاندان میں چلی جائے تو پھر بات بہت مشکل سے سنبھل پاتی ہے، لیکن معاملات اب بگڑ چکے تھے۔
گھر کے بڑوں کی شراکت اس میں لازمی ہو چکی تھی، میں اور کیا کر سکتی تھی؟ یوں روزانہ شوہر کے تشدد کا نشانہ بنتی اور بلا وجہ مار کھاتے ہوئے میں بھی نفسیاتی بننے لگی تھی۔ اوپر سے میری حالت بھی ایسی تھی، چھوٹا سا بچہ اور پھر سے امید سے تھی۔ جسمانی اور ذہنی طور پر میں بیمار رہنے لگی۔ والدین آئے اور اس بار نہایت سنجیدگی سے انہوں نے یہ بات میرے سسرال والوں کے آگے رکھی، اپنے بیٹے کا صحیح سے علاج کروائیں، جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اپنی بیٹی کو بھیج دیں گے۔ میرے بیکے والوں کا فیصلہ سنتے ہی میرا سسر غصے میں آتے ہوئے کہنے لگا، ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں، تھوڑا بہت سائے کا مسئلہ ہے، علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کو یوں گھر سے لے کر گئے تو بہت غلط ہو جائے گا، جس کا خمیازہ آپ کی بیٹی کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ یعنی وہ دبے الفاظ میں ہمیں دھمکی دے رہے تھے میرے گھر ٹوٹنے کی، لیکن میرے والدین ان کی دھمکی سے دبنے والے نہیں تھے، انہیں اپنی بیٹی ہر حال میں زندہ چاہیے تھی۔ خیر میں اپنے میکے والوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ کئی مہینے گزر گئے، سلمان نے نہ ہی میری کال اٹینڈ کی اور نہ ہی خود سے کال کی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کبھی فون کر کے نہیں پوچھا۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو سسرال میں کسی نے بھی آنا ضروری نہیں سمجھا۔ سلمان ایک روز آیا، گھر کے باہر ہی شور شرابہ کر کے میرے والد کی عزت کا تماشا بنا کر چلا گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، شاید بہت برا ہو جاتا۔ سلمان نے میرے کردار پر بھی انگلی اٹھائی تھی۔ اس کے شور شرابے کی وجہ سے سارے خاندان والوں کو بات معلوم ہو گئی اور گلی محلے میں بھی تماشا بن گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے طلاق ہو گئی۔ وہ لوگ جو میری خوش قسمتی کی مثالیں دیا کرتے تھے، اب میرے بد نصیب ہونے کے قصے سناتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔